بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اس کے بعد بھی پھر جائے تو وہ بدکار ہوگے۔ کیا یہ کافر اللہ کے دین کا سوا دوسرے دین کی تلاش میں ہے؟ حالانکہ سب اسی کے فرما بردار ہے جو بھی آسماں اور زمین میں ہے، خواہ خوشی سے خواہ زبردستی سے، اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ اس طرح کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اور جو شفاء ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے، اور جو کتاب موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء پر اتری ان کے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم سب اسی کی فرما بردار ہے۔ اور جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہی آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ کس طرح ان لوگوں کو ہدایت بخشے گا جو ایمان کے بعد کافر ہو جائے، اور بعد اس کے بعد کہ گواہی دی کہ رسول برحق ہے، اور بعد اس کے کہ ان کو دلائل بھی مل گئی، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنتیں ہوں۔ ہمیشہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے۔ ان سے نہ تو عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ہی مہلت دی جائے گی، مگر جو اس کے بعد تائب ہو اور حالات درست کر لے تو اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو ایمان لائے، جو بعد کافر ہوئے، پھر کفر میں بیٹھے ہی رہے، ایسوں کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی، اور یہ گمراہ ہے۔ بے شک جو کافر ہوئے اور اسی حالت میں فوت ہو گئے، وہ اگر نجات چاہے بدلے میں زمین بھر سونا دے تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور کوئی مدد نہیں کرے گا۔ تم کبھی بھی کوئی نیکی حاصل نہ کر سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی عزیز ترین چیز نہ خرچ کرو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ نزول تورات سے پہلے بنی اسرائیل پر کھانے کی سب چیزیں حلال تھیں، سوائے ان چیزوں کے جو اسرائیل یعنی یعقوب السلام نے اپنے پر خود حرام کر لی تھی۔ آپ فرما دیجئے کہ پھر تورات لاؤ، پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ سو جو اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ باندھے تو یہ لوگ بڑے بے انصاف ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہہ دیا، سو تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جس میں ذرا بھی کاجی نہیں، اور جو مشرک بھی نہیں اور وہ مشرک بھی نہیں۔ بے شک جو مکان لوگوں کے لیے سب سے پہلے بنایا گیا جو مکہ میں ہے، وہ بڑا بابرکت اور دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے موجب ہدایت ہے۔ اس میں ہماری کھلی نشانیاں ہیں،
ایک مقام ابراہیم ہے جو اس میں داخل ہو جائے عام پائے اور اللہ کے لیے اس گھر کا لوگوں کے ذمے ہے، اس کا گھر کا لوگوں کے ذمے ہے، حج ہے وہ وہاں تک پہنچ جائے کی طاقت و ساکت رکھتا ہو، اور جو انکار کرے تو اللہ بے پرواہ ہے دنیا جہاں والوں سے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ کے احکامات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ جبکہ اللہ تمہارے سب کاموں پر گواہ ہے۔